بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ علی دین الاسلام الحمد للہ الذی ہدانا لخیر الادیان والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد الذی بعث رحمۃ للعالمین وهو خاتم النبیین وهو سید الانبیاء والمرسلین وهو سید الانس والجان علیہ الصلاۃ والسلام الی دار القیام وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خیر الانام بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرات، کل گزشتہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا نہایت ہی دردناک، نہایت ہی دل خراش، نہایت ہی ناقابل برداشت واقعہ پیش آیا، جس کی بنا پر ہر مسلمان اپنے دل کے اندر اس زخم کو محسوس کرتا ہے۔ دراصل دنیا کی دوسری قومیں اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتی ہیں کہ کسی صاحب ایمان مسلمان کو اپنے نبی سے کیسا تعلق ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والا چاہے کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سے بھی توہین اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جس وقت صورتحال یہ پیش آئے گی کہ اللہ کے نبی کی توہینیں ہوتی رہیں اور کسی مسلمان کو ذرا سا بھی احساس نہ ہو، تو یہ علامت ہے کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں بے شمار لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھتے رہے، اور بہت سارے بھائیوں نے اصرار کیا کہ اس بارے میں کچھ گفتگو ضرور کی جانی چاہیے، حالانکہ ہمارے مقتدر بزرگوں نے اس پر اپنا مثبت اور ایمان افروز رد عمل ظاہر فرما دیا ہے، اور وہ ہم سب کی طرف سے کافی ہے، مگر اس کے باوجود بہت سارے بھائیوں کی اصرار کے بنا پر اس وقت یہ چند باتیں گزار کی جا رہی ہیں۔ حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں یہ باب نہایت روشن ہے کہ ہم نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، کبھی کسی دوسرے مذہب کے کسی بڑے آدمی کی توہین نہیں کی، اور نہ کبھی مسلمان اس کو کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا دین تہذیب سکھاتا ہے، شرافت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ ہمارا نبی وہ ذات اقدس تھی جنہوں نے اپنے دشمنوں کے حق میں بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے تمام مسلمانوں کی تاریخ اس باب میں روشن ہے، اور دنیا کے تمام انسان اچھی طرح سے سنیں کہ ہم مسلمانوں نے کبھی کسی نبی کی توہین، نہ عیسائیوں کے کسی مقدس شخصیت، اور عیسائیوں کی سب سے مقدس شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائیوں سے زیادہ ہم ان کو صحیح طور پر نبی مانتے ہیں، ہم کیسے ان کی توہین کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے دوسرے مذاہب کی کسی بھی شخصیت کے متعلق کبھی کسی مسلمان نے کوئی نازیبہ جملہ نہ کبھی کہا ہوگا، نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن باقی تمام قومیں اپنا کردار دیکھ لیں، عیسائیوں کی پوری تاریخ میں اور دوسری تمام قوموں کی تاریخ میں بار بار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں توہین کے واقعات پائے جاتے رہے ہیں۔ آخر انہیں کیوں اسی سے تسکین ملتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کریں، اور کبھی کارٹون چھپتے ہیں، کبھی کتابیں چھپتی ہیں، اور کبھی اس طرح کے نازیبہ جملے بولے جاتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں اقوام عالم کے سامنے یہ حقیقت واضح کرتے ہوئے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی، اور دوسری تمام قومیں اپنا کردار دیکھ لیں۔ اور یہ کردار ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صاحب کی شان اقدس میں توہینیں ہر طرح سے کی جاتی رہی ہیں، اور ہمیشہ سے رہی ہیں۔ 1947 سے پہلے کا واقعہ ہے جب راجپال نام کے شخص نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت ہی نازیبہ باتیں لکھی تھی۔ کتاب کا نام بھی اس نے نہایت ہی نامناسب اور غیر مہذب رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر
اس زمانے کے عدالتوں نے، اس زمانے کی حکومت نے اس کو گرفتار کیا تھا، لیکن گرفتار کرنے میں مقصد یہ تھا اس کی حفاظت ہو جائے، اور وہ گرفتاری جو تھے وہ صرف دکھلاوے کے لیے تھی۔ اور اس کے ضمن پھر غازی علیم الدین کا واقعہ پیش آ گیا تھا، جس کو تمام پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ بہرحال جیسے اس وقت توہین کی گئی تھی اور مسلمانوں کے لیے وہ ناقابل برداشت تھی، اسی طرح سے آج جس شخص نے یہ توہین کی ہے یقیناً مسلمانوں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسا ممکن ہے ایک ایمان والا نماز نہ پڑھتا ہو، ایسا ممکن ہے ایک ایمان والا دین سے بہت دور ہو، ایسا ممکن ہے ایک ایمان والا کسی ایسے پروفیشن میں ہو جہاں اس کے نبی سے تعلق ہونے کا اظہار ہی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے کپڑوں سے، نہ اس کے رہن سہن سے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر محبت رسول کی رمق ہوتی ہے، اور جو ہی اس محبت رسول کو چھڑا جاتا ہے یا اس پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی رمق جاگ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا آپے سے باہر ہونا اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے، پوری اسلامی تاریخ اس کی شاہد ہے۔ خود مسلمانوں کو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ جب دوسرے توہین کرتے ہیں تو ہم ناقابل برداشت حد تک رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن خود مسلمانوں کا رویہ اپنے نبی کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ اپنے نبی کی زبانی محبتوں کے ساتھ عملی طور پر اپنے نبی کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان کی عبادات، ان کا اخلاق، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی چاہتیں، ان کی کوششیں، ان کا لین دین، وہ تمام اگر نبی کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو زندگی ساری گزر رہی ہے نبی کے راستے سے ہٹی ہوئی، اور اس کے بعد پھر نبی کی شان میں اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، ضرور محسوس کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر فرد کو بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بااخلاق، ان سے زیادہ بارحم، ان سے زیادہ سخی، ان سے زیادہ خوبیوں والا، ان سے زیادہ کمالات والا، ان سے زیادہ معجزات والا اس پوری انسانی تاریخ میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ اس پوری کائنات کی منفرد شخصیت ہیں، ان کے مقام پر کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا، کسی مذہب کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہوں، چاہے وہ کوئی اوتار ہوں، چاہے جس درجے کے بھی ہوں، اس مقام پر کوئی نہیں تھا، اور یہ تمام نبیوں نے اعلان کیا، دوسرے مذہب کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو ویدوں کو مانتے ہیں ان ویدوں میں دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اور اس کو اپنے لیے میسیج بنائیں۔ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، تمام انسانوں کے نبی ہیں، اور تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ ایک طرف سے ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز جملے بولتا ہے، اور اس وقت وہ شیطانی اور نفسانی اثرات سے بے قابو ہے، دوسری طرف سے اسی طبقے کے بے شمار بڑی شخصیات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کتنے توہین، کتنے مدح کے، کتنے تعریف کے جملے بولے ہیں، اس کی بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اس لیے اپنے مذہب کے ان بڑے لوگوں سے پوچھیں کہ محمد رسول کی شان اقدس کیا تھی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے میسیج ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سدھار کریں، اور تمام غیر مسلم اقوام کے لیے دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، کسی اوتار کی توہین نہیں کی، نہ ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے، نہ کبھی مسلمان ایسا نہ کوئی مسلمان، لیکن دوسری تمام قومیں بار بار کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی ہیں؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دال میں کہیں کچھ کالا ہے، یعنی گویا کمیاں کہاں ہیں کو سمجھ لینا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو لٹریچر ہے، تمام دنیا کے قومیں اس کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، سیرت رسول کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا کاروبار، ان کی حکومت، اپنوں کے ساتھ ان کا تعلق، دشمنوں کے ساتھ ان کا تعلق، ظالموں کے ساتھ ان کا تعلق، دکھ دینے والوں کے ساتھ ان کا تعلق، جانوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ ان کی زندگی روشن آفتاب ہے۔ پڑھ کر کے دیکھیں، پھر آپ فیصلہ کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے کی چیز ہیں یا خدا نخواستہ توہین کرنے کی چیز ہیں۔ بہرحال جس شخص کو جو واقعہ پیش آ گیا ہے اس کی ہم جتنی مذمت کر سکتے ہو مذمت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امید رکھتے ہیں کہ اس شخص کے متعلق صحیح قانونی فیصلہ کیا جائے گا، جس سے مسلمانوں کے یہ جو دل خراشی ہوئی ہے اور اذیت قلبی پہنچی ہے اس کا کسی درجے میں مداوع ہو، اور آئندہ تمام لوگ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا کر رکھ لیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی توہین کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے، اور اس کے مسلمان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں تمام وہ لوگ جو
پروفیشن اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر وہ ایمان والے ہیں اور یقیناً ہیں تو ایمان والوں کو ایسے وقت میں اپنی ایمان کی فعل فکر کرنی چاہیے، اپنی ایمان کے تقاضوں کو پہلے ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر اپنی ڈیوٹیاں، اس کے بعد پھر اپنے عہدے، اس کے بعد پھر اپنے دوسرے تقاضے ثانوی درجے میں ہیں، پہلے درجے میں ان کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا تقاضا جس موقع پر جو ہوگا اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ ان باتوں کو ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنائے اور انسانوں کے لیے اس کو بہترین میسیج بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، وهنا